فتن دور میں یہ مذہب کبھی خطرے میں نہیں رہا، تو آج اگر عربوں کی تعداد میں مسلمان پائے جا رہے ہیں تو یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا مذہب خطرے میں ہے؟ اسلام کبھی خطرے میں نہیں رہا اور نہ انشاءاللہ صبح قیامت تک خطرے میں رہے گا۔ ہم اسلام کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ یاد رکھیے گا، ہم اسلام کو اس لیے مانتے ہیں کہ اسلام ہماری زندگی کی حفاظت کرے۔ ہم اسلام کو اس لیے مانتے ہیں کہ اسلام ہمیں خدا کے عذاب سے محفوظ کرے۔ ہم اسلام کی حفاظت کے لیے اسلام کو نہیں مانتے، بلکہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اسلام کو تسلیم کرتے۔ قرآن کریم نے بہت واضح لفظوں میں اس چیز کا اعلان فرما دیا کہ کوئی اگر کلمہ پڑھتا ہے تو نہ اپنے عالم پر وہ احسان جتائے، نہ اپنے پیر پر احسان جتائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت اگر آپ تاریخ نہیں دیں گے تو ہم کسی وہابی کو بلا کے تقریر کرا دیں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت اگر ہمارا داخلہ آپ نے اپنے مدرسے میں نہیں لیا تو اس مدرسے میں بھیج دیں گے۔ اس طرح کا تصور رکھنے والے یہ جان لیں کہ جس سے آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کا کچھ نقصان نہیں، آپ اس کا نقصان نہیں کرو گے۔ اس طرح کے نظریات رکھ کر آپ خود اپنا نقصان کرو گے۔ اگر آپ دین اسلام سے منحرف ہوں گے، اللہ و رسول کی بتائی ہوئی ڈگر سے ہٹیں گے، تو اس میں اللہ و رسول کا کیا نقصان ہوگا؟ اگر پوری دنیا خدا کی خدائی سے انکار کر دے، پوری دنیا کے انسان خدا کو خدا نہ مانے، تو بتائیے کیا اس کی خدائی میں فرق آ سکتا ہے؟ آپ اگر خدا کے وجود کا انکار کر بیٹھے تو کیا وہ موجود نہیں رہے گا؟ اگر آپ سب اس کی عبادت سے انکار کر دیں کیا وہ معبود نہیں رہے گا؟ اگر پوری دنیا اس کی عبادت سے منہ موڑ لے، اس کے خدا ہونے کا انکار کر دے، خدا کی قسم اس کی خدائی پر ذرہ برابر فرق نہیں آ سکتا۔ اور اگر پوری دنیا مل کر کے 24 گھنٹے اس کی عبادت میں لگ جائے، اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکائے رہے، تو اس سے اس کی عزت میں آپ کوئی اضافہ نہیں کر سکتے ہو۔ تو نہ اس کے وجود کے انکار سے آپ اس کو کچھ نقصان پہنچا سکتے ہو، اور نہ ہی اس کی عبادت کرنے سے آپ اس کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے انکار کرنے سے آپ یا تو اپنا نفع اٹھاؤ اور یا تو اپنا نقصان اٹھاؤ۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان والا بن کر رہے اور جو چاہے انکار کر کے رہے۔ میدان محشر میں ایک ایک عمل کا حساب جب ہوگا، اور قرآن اعلان کر چکا الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ آج لمبی لمبی زبانیں نکال کر قوانین اسلام پر استہزاء کرنے والوں، لمبی لمبی زبانیں نکال کر احکام شرعیہ کا مذاق اڑانے والوں، قرآن کریم کہتا ہے قیامت کے دن
ہم سب کے منہ پر مہر لگا دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان لوگوں کے منہ پہ تالا لگا دیں گے. دنیا میں دکان پر بیٹھ کر بڑی لمبی لمبی زبانیں استعمال کرتے تھے، لیکن میدان محشر میں یہ دھما چوکڑی نہیں چلے گی. الیوم نختم علی افواہہم، ہم آج کے دن منہ پر تالا لگا دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، قرآن کریم فرماتا ہے منہ پہ تالا لگ جائے گا اور پھر تمہارا ہاتھ تمہارا پیر ہم سے بات کرے گا. تم نے جتنے کرتوت کیے ہوں گے، چاہے کلمہ پڑھ کر کے یا کلمے کا انکار کر کے، ہر کرتوت نگاہوں کے سامنے آئے گا. اس دن ساری دھما چوکڑی بھول جائے گی اور پھر اس دن دیکھیں گے آپ کہ جو مصطفیٰ کے سچے وفادار تھے ان کو عزت کا کیا مقام ملے گا. رب قدیر ان کو کتنے انعامات سے نوازے گا. رب تبارک و تعالی ان کو اپنی بہاریں کس قدر تحفے میں عطا کرے گا. اور جو شریعت مصطفیہ کا مذاق اڑاتے، رسول پاک کے دین پر عمل نہیں کرتے، کلمہ پڑھنے کے باوجود شریعت اسلامیہ سے دور رہتے ہیں، اعلان ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، مگر دکان پر بیٹھ کر کے وقت ضائع کرتے ہیں، وہ بھی کل میدان محشر میں اپنا انجام دیکھ لیں گے. قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جو اہل کفر ہیں ان کو گھسیٹ کر کے جہنم کے شعلے میں ڈالا جائے گا، اور جو اہل ایمان ہیں رب قدیر اپنے کرم سے انہیں جماعت در جماعت جنت کی بہاریں دکھائے گا. قرآن کریم کا اعلان ہے. یہ قرآن کی آیتیں میں پڑھ کر کے اس لیے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ یہ جانو کہ قرآن کریم یہ کسی ایسی بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ جس سے آپ غلط روی کا شکار ہو. قرآن انسان کو انسان بن کر رہنے کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے. قرآن کریم کا اعلان ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ ہے جو سب سے بہترین راستے کی ہدایت دیتا ہے. اس راستے پر چل کر انسان ایک شریف النفس انسان بن جائے گا. آج کہنے کے لیے پوری دنیا کے اندر تقریباً 8 ارب انسان پائے جاتے ہیں، لیکن مجھے بتائیے کہ جتنے انسان اس وقت دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں کیا سب کے اندر انسانیت بھی پائی جاتی ہے؟ آپ کہیں گے حضرت جو انسان ہے اس کے اندر تو انسانیت رہے گی ہی، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. انسان اور چیز ہے اور انسانیت اور چیز ہے. مثال کے طور پر اگر ایک بیٹا اپنے باپ کو گالی دے، لاٹھی اٹھا لے اس کو مارنے کے لیے، سماج اور معاشرہ کہے گا اس کے اندر انسانیت نہیں پائی جاتی ہے. اگر ایک بیٹی اپنی ماں کو گالی دینے لگے، اگر ایک بیٹی اپنے ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا لے، سماج کہے گا اس کے اندر انسانیت نہیں پائی جاتی ہے. اگر شاگرد اپنے استاذ کے اوپر ہاتھ اٹھا لے، سماج کہے گا اس کے اندر انسانیت نہیں پائی جاتی ہے. اگر مرید اپنے پیر کو گالیاں دینے لگے، معاشرہ کہے گا اس کے اندر انسانیت نہیں پائی جاتی ہے. اسی طریقے سے آپ اوپر تک چلے جائیے، اگر باپ کو گالی دینے والا بیٹا انسان ہونے کے باوجود انسانیت سے باہر، ماں کے اوپر ہاتھ اٹھانے والی بیٹی انسان ہونے کے باوجود انسانیت سے باہر، مرید انسان ہونے کے باوجود پیر کو گالی دینے کی بنا پر انسانیت سے باہر، تو مجھے کہنے دیجئے جو امتی ہو کر کے اپنے نبی کی مخالفت کرے، جو بندہ ہو کر کے خدا کی مخالفت کرے، وہ بظاہر انسان تو ہے مگر اسے انسانیت والا نہیں کہا جا سکتا ہے. اسی لیے ہم اپنے نبی کو صرف محسن انسان نہیں کہتے ہیں بلکہ محسن انسانیت کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر انسانیت کا جوہر کسی کو حاصل کرنا ہے تو اسے دربار مصطفیٰ میں حاضری دینی پڑے گی، اسے نبی کی بارگاہ میں آنا پڑے گا. تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ جس وقت
علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر کلمہ طیبہ کی تعلیم دینی شروع فرمائی، وہاں پر لوگوں کا حال کیا تھا؟ جب ربیع الاول شریف کا موقع آتا ہے تو آپ سب ان ساری تفصیلات